الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت بہ۔ اس آیت مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے کہ بروز قیامت جو کفار اس دنیا میں فدیہ کرتے ہیں، فدیہ اور وہ ان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتے، عذاب سے بچائیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ ولو ان لکل نفس، اور اگر انا یہ کہ لکل نفس ہر جان کے لیے، ظالمت جس نے ظلم کیا، ما فی الارض جو کچھ زمین میں، لافتدت بھی ضرور وہ معاوضے میں دے دے، وہ معاوضے میں دے دے بھی اس کو، یعنی کہ اس کا بدلہ دے دے اس کو، وَأَسَرُّ اور وہ چھپائیں گے ندامت کو، لما جب رآ وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو، جب عذاب کو دیکھیں گے تو وہ چھپائیں گے ندامت کو، وقودیہ اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون اور وہ ان پر ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی کہ ان پر رب تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا بلکہ ان کو ان کی طرف انصاف کے ساتھ لٹائے گا۔ الا ان للہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان بیان ہو رہی ہے۔ سن لو، بے شک للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمان میں ہے، وہ ما فی الارض اور زمین میں ہے۔ الا سن لو، ان وعد اللہ کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ ویحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مردہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس سے قرآن پاک کی 4 نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءتکم بے شک آ گئی تمہارے پاس، موعظۃ نصیحت، کیا آ گئی؟ نصیحت آ گئی تمہارے پاس، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء اور شفا، لما فی الصدور اس کے لیے جو الصدور سینوں میں ہے، وہدن اور ہدایت، ورحمۃ للمؤمنین اور رحمت ایمان والوں کے لیے، اور رحمت بھی ہے اور سینوں میں جو کچھ ہے، اور شفا ہے، اور کیا ہے؟ نصیحت بھی ہے اس قرآن پاک میں، ٹھیک ہے۔ قل بفضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم ہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو یا تو پھر کیا کریں؟ خوشی منائیں۔ قل بفضل اللہ، تم کہو اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ اور اس کی رحمت پر، فبذالک تو اسی پر، فلیفرحوا پس انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں، ہوا خیر وہ بہتر ہے، مما یجمعون اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کریں، اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قل تم کہو، ارائیتم بھلا بتاؤ تم، ما انزل جو اتارا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، من رزق سے، فجعلتم تو تم نے بنا لیا، منہ ان میں سے، اس میں سے، حرامن حرام اور حلال، یعنی کہ اللہ نے تو تم پر اتارا لیکن تم نے بعض کو حرام کر لیا، بعض کو حلال کر لیا۔ قل تم کہو، اللہ کیا اللہ نے آدینہ اجازت دی ہے، لکم تمہیں، ام علی اللہ یا اللہ پر، تفترون تم جھوٹ باندھتے ہو، یعنی کہ تم نے خود ہی حرام اور حلال بنائے، اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ نے جو اتارا ہے تم پر وہ حلال ہے۔ وما ظن الذین اور کیا خیال ہے، الذین ان لوگوں کا، جو یفترون بہتان باندھتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکاذب جھوٹ کا، یوم القیامت قیامت کے دن کے بارے میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل ضرور فضل فرمانے والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثرہم لا یشکرون اور لیکن ان میں سے اکثر، یشکرون شکر ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔
وما تکون فی شان، اور تم نہیں ہوتے فی شان کسی کام میں، کسی کام میں نہیں ہوتے، وما تتلو تم تلاوت نہیں کرتے، اور تم تلاوت نہیں کرتے، منہ اسی کی طرف سے، من قرآن قرآن کی، ولا تعملون اور تم نہیں کر رہے ہوتے، من عمل کوئی عمل، الا مگر کننا ہم ہوتے ہیں، علیکم تم پر، شہودن گواہ، اذ تفیدون جب تم مشغول ہوتے ہو، فیہ اس میں، وما یعزب اور غائب نہیں، الربک تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ ذرے کی کوئی مقدار، ذرے کی کوئی مقدار، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمانوں میں، ولا اصغر اور نہ چھوٹی، من ذالک اس سے، ذرے سے، ولا اکبر اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین مگر ایک روشن کتاب میں، مگر ایک روشن کتاب میں، الا سن لو، ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کے اولیاء، لا خوف نہیں ہے کوئی خوف ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ جو رب تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، وہ جو رب تعالیٰ کے اولیاء ہے، رب تعالیٰ کے قریب اور نصرت والے بندے ہیں، ان کو نہ ڈر ہوتا ہے نہ ان کو خوف ہوتا ہے، یعنی کہ جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہیں تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مستغرق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الذین آمنوا یعنی کہ جو رب تعالیٰ کے اولیاء ہیں وہ نہ ہی ان کو کسی چیز کا خوف ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، جو رب تعالیٰ کے اولیاء، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ ڈرتے رہے، لہم ان کے لیے، البشرا خوشخبری ہے، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، اور فی الآخرت اور آخرت میں، لا تبدیلا تبدیل نہیں ہوتی، لکلمات اللہ اللہ تعالیٰ کی کلمات میں، ذالک یہی هو الفوز العظیم وہ بڑی کامیابی ہے، ولا یحزنک ولا یحزنک قولہم، یہاں پر کفار نے جب رسول اللہ کو جھٹلا دیا تو رب تعالیٰ نے رسول اللہ کو تسلی دی، اس آیت میں وہ بیان ہو رہا ہے، ولا یحزنک اور غم میں نہ ڈالیں تمہیں، قولہم ان کی باتیں، ان العزت بے شک عزت للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، جمیعاً ساری کی ساری، وہ سمیع وہی سننے والا، العلیم جاننے والا ہے، الا سن لو بے شک اللہ کے لیے، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وما یتبع اور کس کی پیروی کر رہے ہو، یتبع کس کی پیروی کر رہے ہو، الذین وہ لوگ جو یدعون عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، شرکا شریکوں کو، ان یتبعون نہیں، ان یہ نہیں ہے، ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے، الا مگر ظن گمان کی، وانہم اور نہیں ہے وہ، الا مگر یخرصون جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں، وہ کیا ہے جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں، هو الذی جعل لکم اللیل وہی ہے، الذی جس نے جعل بنائی، لکم تمہارے لیے، اللیل رات، لتسکنوا تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ اس میں، والنہار اور دن، مبصرن آنکھ کھولنے والے، دن بنایا آنکھ کھولنے کے لیے، ان بے شک فی ذالک اس میں، لآیات لقوم یسمعون ضرور نشانیاں ہے سننے والی قوم کے لیے، سننے والے لوگوں کے لیے، قالو انہوں نے کہا، اتخذ بنا لی اللہ نے، ولدن اولاد، سبحانہ پاکی ہے اسے، پاکی ہے اسے، یہاں سے مشرکین کی اس قول، یعنی کہ انہوں نے کہا نا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، کہ تین رد فرمائے، پہلا تو کلمہ سبحانہ میں ہے جس میں بتایا گیا کہ اس کی ذات اولاد سے منزہ پاک ہے اور وہ واحد حقیقی ہے، اس کی اولاد میں سبحانہ پاک ہے، وہ لگنی وہ بے پرواہ ہے، اولاد ہونے سے بے پرواہ ہے، لہو اسی کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، ان عندکم نہیں ہے، عندکم تمہارے پاس، من سلطان کوئی دلیل، بہذا اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے،
اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون وہ بات جو تمہیں معلوم نہیں، وہ بات کرتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں، وہ اللہ پر تم کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ قل ان الذین یفترون تم کہو ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے بہتان باندھتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ پر لا یفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے، متاع تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہیں فی دنیا میں ثم پھر الینا ہماری طرف مرجعون انہیں لوٹ کر آنا ہے، ثم نذیقہم پھر ہم چکھائیں گے انہیں العذاب شدید عذاب سخت عذاب بما بدلے اس کے جو کانوا یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، اس کے بدلے ہم ان کو سخت ترین عذاب چکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے، آگے دروس البلاغت کا نکالیں۔ وَأَمَّا التَّوَابِعُ بہرحال توابع فالتاکید بہا پس مقید کیا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی کلام کو، توابع کے ساتھ بھی کلام کو مقید کیا جاتا ہے۔ یکون للأغراض التي تقصد منها ہوتی ہے اس غرض کے لیے قصد کیا جاتا ہے اس سے، جس سے اس غرض کا قرض کیا جاتا ہے، ہوتی ہے ایسی غرض کے لیے جس سے قصد کیا جاتا ہے اسی کا، یعنی کہ توابع میں قصد اسی چیز کا ہی کیا جاتا ہے، اسی چیز کا ہی قصد کیا جاتا ہے۔ پہلی توابع قسم ہے نعت یعنی کہ صفت ہوتی ہے ممتاز کرنے کے لیے، یعنی کہ صفت جو ہے یہ یا تو ممتاز کرنے کے لیے آئی جاتی ہے، جس طرح کہ حاضر علیہ الکاتب حاضر ہو گیا علی یعنی کہ کاتب۔ اب یہاں پر الکاتب یہ صفت لائی گئی ہے کس کے لیے؟ ممتاز کرنے کے لیے، یعنی کہ حاضر تو ہوا علی لیکن عام علی حاضر نہیں ہوا بلکہ کون سا علی حاضر ہوا جو کہ کیا تھا؟ کاتب تھا۔ والکشف اور کشف کے لیے بھی لائی جاتی ہے، یعنی کہ صفت کھولنے کے لیے وضاحت کرنے کے لیے، جس طرح کہ الجسم الطویل العریض العمیق کہ جسم لمبا ہے چوڑا ہے اور گہرا ہے۔ اب جسم تو ہے لیکن آگے اس کی وضاحت کر دی، کھول دیا کہ ایسا جسم جو چوڑا لمبا اور گہرا ہے اور گھیرے ہوئے ہے خالی جگہ کو گھیرے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ اور تاکید کے لیے بھی صفت لائی جاتی ہے، جس طرح کہ تل کا عشرۃ کاملہ یہ 10 سے مکمل۔ اب عشرہ کہہ دیا تو اس سے مراد بھی 10 ہے، آگے کاملہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، آگے تاکید کو ذکر کر دیا کاملہ کو، ٹھیک ہے۔ اور مدح کے لیے بھی صفت لائی جاتی ہے، جس طرح کہ حاضر خالد الحمام کہ حاضر ہو گیا خالد، حاضر ہو گیا کون؟ خالد جو بلندی والا ہے، بلند ہمت والا ہے، کیا ہے؟ بلند ہمت ہو گیا، حاضر تو ہو گیا خالد لیکن عام خالد حاضر نہیں ہوا، وہ خالد حاضر ہوا جو بلند ہمت والا ہے۔ اور ضم کے لیے بھی لائی جاتی ہے یعنی کہ مذمت کے لیے، وَامْرَأَتُهُ حَامِلَةَ الْحَطَبِ اس کی عورت لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے، گٹھا خاطب یہ گٹھا یعنی کہ اس کی عورت لکڑیوں کو اٹھانے والی لڑکے، ایسی لکڑیاں جو کہ گٹھے کی صورت میں گٹھے اٹھانے والے، یہاں پر مذمت ہے یعنی کہ عورت گٹھا اٹھانے والی۔ آگے رحم کے لیے بھی آتی ہے، جس طرح کہ ارحم الی خالد المسکین کہ رحم کر تو خالد پر جو کہ مسکین ہے۔ اب یہاں پر مسکین یہ صفت لائی گئی ہے، یہ نہ بھی لاتے تو ٹھیک تھا لیکن صفت لائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے عطف بیان ہوتا ہے محض وضاحت کے لیے، عطف بیان دوسری قسم کون سی ہے توابع کی؟ وہ ہے عطف بیان۔ کون سی ہے؟ عطف بیان، یہ صرف وضاحت کے لیے ہوتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے؟ محض وضاحت کے لیے ہوتا ہے، جس طرح کہ اقسم باللہ ابو حفص عمر کہ اللہ کی قسم ابو حفص عمر۔ اب یہاں پر جو ابو حفص مراد ہے وہی اس سے مراد کیا ہے؟ عمر ہے۔ یہاں پر عمر وضاحت کے لیے آیا، محض صرف کیا ہے؟ وضاحت کے لیے ہے، یا وضاحت کے ساتھ مدح بھی مقصود ہوتی ہے، وضاحت کے ساتھ مدح بھی مقصود ہوتی ہے، مدح کے ساتھ وضاحت
ہوتی ہے، جس طرح کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیت حرام کھڑا ہونے کے لیے، لوگوں کے کھڑے ہونے کے لیے۔ اب یہاں پر جو قیام من آیا ہے یہ کس کے لیے آیا ہے؟ یہ مدح کے لیے آیا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ وضاحت بھی ہے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ مدح بھی ہے۔ بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبے کو، آگے بیت الحرام وضاحت ہے، آگے ساتھ ساتھ اس کی کیا کر دی؟ مدح بھی کر دی، ٹھیک ہے۔ کافی ہوتا ہے عطف بیان وضاحت میں یہ کہ وضاح کرے کیا جائے، یہ کہ وضاحت کرے دوسرا پہلے کی اجتماع کے وقت جمع ہونے کے وقت، جب دو جمع ہوں تو پہلا دوسرے کی کیا کرے؟ وضاحت کرے دوسرا وضاحت کرے پہلے کی، دوسرا کس کی وضاحت کرے؟ پہلے کی وضاحت کرے۔ تو یہ کس کے لیے آئے ہیں؟ جمع کرنے۔ اگر نہ کرے وضاحت ان میں سے علیحدہ کرنے کے وقت، اگرچہ نہیں کریں گے وضاحت علیحدہ کرنے کے وقت، یعنی کہ جب ان کو علیحدہ کر دیا جائے تو وضاحت نہیں کریں گے، جس طرح کہ علی جو زین العابدین ہے۔ اب یہاں پر جو زین العابدین ہے یہ علی کی کیا کر رہا ہے؟ وضاحت کے لیے آیا ہے، دوسرا پہلے کی وضاحت کے لیے، یعنی کہ علی وہ جو زین العابدین ہے، اور اسجد یہ ذہب کی وضاحت کے لیے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور آگے نکالیں آپ مرکات کا نکالیں۔ مرکات کا آپ نے اچھی طرح سے نکالے ہوں گے مرکبے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، آگے ہے وجودیہ لا ضروریہ، وہ مطلقہ عامہ ہی ہے، ساتھ قید لا دوام ذاتی کے اعتبار کے ساتھ، لا ضرورت ذاتی کے اعتبار کے ساتھ، جس طرح کہ ہمارا قول کل انسان کاتب بالفعل لا بضرورتی ایجاب میں، اور ولا شیء من الانسان بکاتب بالفعل لا بضرورتی سلب میں۔ اب یہاں پر دیکھو لا بالضرورہ کے ساتھ اشارہ ہے، لا ضرورت کے ساتھ اشارہ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ممکنہ عامہ مراد ہوتا ہے، تو یہ قضیہ ایک ہے۔ دوسرا قضیہ لا بالضرورت کے ساتھ اشارہ ہے، آپ بنائیں، آپ تو کس طرح بنائیں گے؟ لا شیء من الانسانی بکاتب بالامکان العام، لا شیء بکاتب بالامکان، ٹھیک ہے، لا شیء بکاتب بالامکان یہ بنے گا۔ اور کلو کا لا شیء من الانسان بکاتب بالفعل میں کیا بنے گا؟ کلو انسان کاتب بالامکان، یہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے وجودیہ لا دائم ہے، اور وہ مطلقہ عامہ یہ ساتھ قید لا دوام ذاتی کے اعتبار کے ساتھ، جس طرح کہ تیرا قول ایجاب میں کل انسان دائق بالفعل لا دائمن سے یار مطلقہ عامہ وہ بنانا ہے آپ نے، اور تیرا قول سلب میں لا شیء من الانسان بدائق بالفعل لا دائمن، اور ان میں سے وقتیہ مطلقہ یہ ہے جب لا دوام کے ساتھ مقید کیا جائے ذوات کے اعتبار سے، ذاتی کے اعتبار سے، جب لا دوام کے ساتھ مقید کیا جائے ذات کے اعتبار سے، جس طرح کہ ہمارا قول بالضرورت کل قمر منخسف وقت حلولۃ الارض بینہ و بین الشمس لا دائما وبالضرورت لا شیء من القمر منخسف وقت التربیح لا دائما، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے بنانا ہے۔ اور ان میں سے منتشرہ مطلقہ ہی ہے، منتشرہ مطلقہ مقیدہ لا دوام ذاتی کے ساتھ، جو مقید لا دوام ذاتی کے ساتھ،
اور اس کی مثال بالضرورتی کل انسان متنفس فی وقت ما لا دائم، وقت ما لا دائما، ٹھیک ہے، اور بالضرورتی لا شیء من الانسان بمتنفس وقت ما لا دائما، اور ان میں سے ممکنہ خاصہ، اور ان میں سے ممکنہ خاصہ وہ جس میں حکم ہو ضرورت مطلقہ کے نہ ہونے کا وجودیہ اور عدم کی دونوں جانبیں سے، جس میں حکم ہو ضروریہ مطلقہ کے نہ ہونے کا وجودیہ اور عدم کی دونوں جانب سے، جمیعاً دونوں جانب کے اعتبار سے، یعنی کہ دونوں جانبیں ضروری نہ ہو، دونوں جانبیں ضروری نہ ہو، نہ ہی جانب وجودی ضروری ہو اور نہ ہی جانب عدم ضروری ہو، نہ ہی جانب وجود ضروری ہو اور نہ ہی جانب عدم ضروری ہو، جس طرح کے بالامکان الخاصی، جس طرح کہ تیرا قول بالامکان الخاص کل انسان لاحق، اور بالامکان الخاص لا شیء من الانسان بضاحک، ہر انسان ہنسنے والا نہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان ہنسنے والا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ آگے فصل میں وہی ہے جو میں نے آپ کو فائدے بیان کر دیے تھے، پڑھا دیے تھے، آگے اس میں وضاحت ہے۔ فصل لا دوام سے اشارہ مطلقہ عامہ کی طرف ہوتا ہے اور لا ضرور سے اشارہ ممکن عامہ کی طرف ہوتا ہے۔ بس جب تو کہے کل انسان متعجب بالفعل لا دائما، اب لا دائما ہے تو اشارہ مطلقہ عامہ کی طرف ہے، آگے اس کی مثال بنا رہے ہیں، یعنی کہ بتا کے رہے ہیں، گویا کہ تو نے کہا کل انسان متعجب بالفعل، ٹھیک ہے، یہ تو نے کہا، یہ تو نے کہا، اور لا شیء من الانسان بمتعجب بالفعل، یہ تو نے بنا لیا، اے تو نے بنا لیا دوسرا قضیہ لا جا لا تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ کل انسان متعجب بالفعل یہ تو وہی ہے، آگے لا دائمن سے اشارہ ہے نا دوسرے قضیے کی طرف، دوسرا قضیہ وہ ذکر کر دیا لا شیء من الانسان متعجب بالفعل، اور جب تو کہے کل انسان ماشن بالفعل لا بالضرورہ، اب لا بالضرورہ آیا، ضرورت سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا گویا کہ تو نے کہا کل حیوان ماشن بالفعل، یہ وہی پہلا قضیہ ہے، اور لا ضرورت سے اشارہ جو تھا وہ دوسرے قضیے کی طرف، وہ دوسرا قضیہ یہ ہے لا شیء من الحیوان بماشن بالامکان، یہ دوسرا قضیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے اور اچھی طرح سے یاد کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ قدوری شریف کا، قدوری شریف کا ہے کتاب الشفاعت، کتاب شفاعت، شفا کی کتاب ہے، شفا کا لغوی معنی ہے ملنا، کیا ہے؟ ملنا ہے، چونکہ شفیع اپنی زمین کے ساتھ دوسرے کی زمین کو ملا لیتا ہے اس لیے اس کو شفا کہتے ہیں، شفیع جو ہوتا ہے وہ اپنی زمین کے ساتھ دوسرے کی زمین کو ملا لیتا ہے اس لیے اس کو شفیع کہتے ہیں، اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ ایک گھر ہو، مثال کے طور پر اصطلاحی تعریف مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، ایک گھر ہے وہ دو آدمیوں کے پاس ہے، زید کے پاس بھی ہے بکر کے پاس بھی ہے، اب زید نے کیا کیا، اپنا گھر کو بیچنا چاہا کسی دوسرے کو، عمر کو نہیں دوسرے کو بیچنا چاہا، عمر شفیع تھا، عمر کو نہ بیچنا چاہا دوسرے کو بیچنا چاہا، اب جب عمر کو پتہ لگا کہ یہ جو میرا گھر ہے یعنی کہ آدھا میرا آدھا زید کا، زید اپنے حصے کا گھر بیچ رہا ہے کسی اور کو، تو اب عمر کو اختیار ہے کہ وہ زید سے وہ گھر لے لے اتنے کا جتنے کا وہ آگے بیچ رہا ہے، اتنے کا لے لے جتنے کا وہ آگے بیچ رہا ہے، اس کو لینے کا اختیار ہے، اس کو شفا کہتے ہیں، اصطلاحی تعریف اس کی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے الشفعۃ واجبۃ للخلیط فی نفس المبی، شفع ثابت ہوتا ہے شریک کے لیے نفس مبیہ میں، نفس مبیہ میں، جو نفس مبیہ جو دوسرے شخص کو دے رہا ہے زید اتنے میں ہی واجب ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر شریک کے لیے حق مبیہ میں جس طرح کے پینا اور راستہ، پھر پڑوسی کے لیے، یعنی کہ پھر شریک کے لیے جو شریک ہے اس حصے میں اس کا حق مبیہ میں ہے،
نفس مبیہ میں جتنے کا ہے، اور پھر شریک کے لیے حق مبیہ میں یعنی کہ وہ اتنے کا ہی دے دے، جس طرح کہ راستہ ہو گیا، پینا ہو گیا اور راستہ ہو گیا، یعنی کہ جس طرح کے زمین تھی، زمین میں سے اب انہوں نے نالا نکال لیا، ایک ٹکڑا اس طرح ہو گیا، ایک ٹکڑا اس طرح ہو گیا، وہ والا ٹکڑا وہ بیچنا چاہتا ہے، اب وہ شفیع کا حق ہے کہ پہلے اس کو بیچے، اب وہ شفیع نہیں لیتا، ٹھیک، شفیع کا حق ہے، پھر اس کے بعد پڑوسی کا، یا پھر یہ صورت ہے کہ زمین ہے، زمین کے دو حصے ہو گئے، درمیان میں راستہ بن گیا، تو سامنے والی زمین وہی لے گا جو سامنے والا، یا پھر وہ پڑوسی پیچھے والا لے گا، ٹھیک ہے، اس کا حق ہے۔ آگے آئیں گے صورتیں انشاءاللہ کس طرح ہوگا۔ اور نہیں ہے شریک کے لیے راستے میں شریک کے لیے نہیں ہے، اور شربی اور پانی میں، راستے میں اور پانی میں اور سواری میں اور پڑوسی میں، پڑوسی شفع لے گا شریک کے ساتھ، پڑوسی شفع لے گا شریک کے ساتھ، پس اگر انکار کر دے شریک پس شفع شریک کے لیے راستے میں، پس اگر انکار کر دے تو اس کو لے لے پڑوسی، یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شریک نہیں رہتا راستے والی زمین نہیں لیتا، اور پانی والی نہیں رہتا شریک، تو اب پڑوسی وہ شفع لے لے، یعنی کہ جو پیچھے والا تھا وہ لے لے شفع شریک کے ساتھ، جو ہے وہ لے لے جو شریک کے ساتھ ہے، اور اگر انکار کر دے شریک تو شفع لے لے شریک راستے میں، ٹھیک ہے نا، شفع یعنی کہ شریک اب لے لے گا، اگر انکار کر دے شریک چھوڑ دے تو لے سکتا ہے پڑوسی، پس شفع شریک کے لیے راستے میں ہے شفع، بس اگر انکار کر دے تو اس کو پھر کیا کر لے، پڑوسی لے سکتا ہے، پڑوسی اس کو لے لے، اور شفع ثابت ہو جاتا ہے عقد بیع کے بعد ثابت ہو جاتا ہے، اور گواہ بنانے کے بعد بھی ثابت ہو جاتا ہے، اور مالک ہو جانے کے بعد بھی ثابت ہو جاتا ہے، بھی اخذ لینے کے ساتھ، لے لینے کے سے، اذا سلم جب دے اس کو مشتری یا حکم لگا دے اس کا حاکم، یعنی کہ 3 طریقے بتا رہے ہیں، یعنی کہ اب زید نے نا عمر کو بتایا نہیں اور زمین اپنی بیچ رہا ہے، جس میں زید بھی شریک تھا، عمر بھی شریک تھا، اب عمر کو پتہ چلا، عمر ایک مجلس میں نا یا تو گواہ بنا دے یا بیع عقد کر دے، بھائی میں لے لوں گا، ٹھیک ہے، یا لے لے یا مالک بن جائے یا حاکم اس کے سپرد کر دے، تو ان میں سے جو بھی پایا گیا وہ شفع اس کو دے دیا جائے گا۔ اور جب شفیع کو معلوم و بیع کا، جب معلوم تو گواہ بنائے اسی مجلس میں، یعنی کہ اب زید بیچنے والا عمر کو معلوم ہوا، عمر شفیع ہے نا، عمر کو معلوم ہوا بیع کا، تو عمر اسی مجلس میں گواہ بنا لے، اس کا مطالبے پر یعنی کہ میں لوں گا یہ زمین، پھر قبضہ کر لے، پھر اٹھ جائے وہاں سے تو گواہ بنا لے بائے پر، تو گواہ بنا لے، اگر اٹھ جائے تو گواہ بنا لے بائے پر، اگر ہو مبیہ اس کے ہاتھ میں، یعنی کہ بائے کے ہاتھ میں ہو، اگر ہو مبیہ اس کے ہاتھ میں، یا مشتری پر ہو، مشتری کے پاس ہو، یا پڑوسی کے، یا زمین کے پاس ہو، یا مشتری پر ہو یا زمین کے پاس ہو، پس جب کر لے یہ تو پختہ ہو جائے گا اس کا شفع، یعنی کہ یا تو اس کے ہاتھ میں آ جائے، یا مشتری پر ہو، مشتری کے پاس ہو، یا پھر زمین کے پاس ہو، یعنی کہ زمین ہے تو زمین کا ٹکڑا وہیں ہے، تو پھر بھی وہ کیا ہوگا کہ شفع ثابت ہو جائے گا۔
اور ساکت نہیں ہوگا تخیر کرنے کے ساتھ امام صاحب کے نزدیک۔ اور امام محمد فرماتے ہیں اگر چھوڑ دے اس کو بغیر عذر کے 1 مہینے تک گواہی کے بعد تو باطل ہو جائے گا اس کا شفا۔ یعنی کہ نا عمر نے کہا کہ میں لوں گا تو صحیح، اب 1 ماہ گزر گیا تو وہ شفا ترک ہو جائے گا، ساکت ہو جائے گا۔ اور امام محمد فرماتے ہیں اگر بغیر عذر کے 1 ماہ تک اس نے گزارا تو پھر تو وہ ہوگا، اگر کوئی عذر ہے یعنی کہ جس طرح حاکم موجود نہیں ہے جو زمین نام کرتا ہے تو پھر وہ نہیں ہوگا، پھر وہ نہیں ہوگا۔ اگر عذر نہیں ہے تو پھر ہو جائے گا، اگر عذر نہیں ہے تو پھر وہ اسی کے پاس رہے گا، باطل نہیں ہوگا شفا۔ اگر عذر ہے تو باطل نہیں ہوگا، اگر عذر نہیں ہے تو وہ شفا باطل ہو گیا۔ اور شفا واجب ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے زمین میں، اگرچہ ہو وہ ایسی جو تقسیم نہ ہو سکتی ہو، جو تقسیم نہ ہو سکتی، جس طرح کے حمام اور چکی اور کنواں اور رحم کہتے ہیں بند چکی یا ٹوبل جس طرح کہہ لے، ولبیر اور کنواں اور چھوٹا گھر۔ اب یہ تقسیم نہیں ہو سکتی، چیزیں تقسیم نہیں ہو سکتی، تو اس میں شفا کیا ہوتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، اس میں بھی شفا ثابت ہو جاتا ہے اگرچہ یہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور نہیں ہے شفا عمارت میں اور باغ میں جب بیع کرے بغیر صحن کے، جب فروخت کرے بغیر صحن، یعنی کہ یہ کہے کہ میں یہ تجھے عمارت دیتا ہوں زمین نہیں دیتا، یا تجھے باغ دیتا ہوں زمین نہیں دیتا، تو پھر شفا ثابت نہیں ہوگا۔ اور نہیں ہے شفا سامان میں اور کشتیوں میں، سامان اور کشتیوں میں بھی شفا نہیں ہوتا، سامان اور کشتیوں میں بھی شفا نہیں ہوتا، کیونکہ شفا سے مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر اگلے بندے کے پاس چلی گئی تو اس کو نقصان ہوگا۔ جس طرح کہ زید اور عمر ایک گھر میں رہتے ہیں، اب عمر کسی اور کو بیچ دے، زید کو نہ بیچے، تو پھر کوئی اور آئیں گے، وہاں پر کوئی اور آئیں گے، تو اب عمر کو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ مزاج نہ ملے، نقصان دے، تو اس میں ہوتا ہے۔ یہ سامان اور جو کشتی ہیں اس میں ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اس سے کچھ نہیں ہوتا اس وجہ سے۔ اور مسلمان اور ذمی شفے میں برابر ہے، شفے میں مسلمان ہو یا ذمی ہو برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب مالک ہو جداد کا، اور جب مالک ہو جداد کا ایسی چیز کے بدلے جو مال ہو، ایسی چیز کے بدلے جو مال ہو، تو واجب ہوتا ہے اس میں شفا، تو اس میں بھی شفا واجب ہوتا ہے۔ یعنی کہ اب زید اور عمر کا ایک گھر ہے، زید نے کیا کیا، اپنے گھر کو بیچا اور اس کے بدلے گندم لے لی، اس کے بدلے گندم لے لی، تو وہاں پر بھی شفا کیا ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ یا اس کے بدلے کوئی چاول لے لیا اور کوئی چیز لے لی تو اس پر بھی واجب ہو جاتا ہے، جس کا عوض مال ہو، ٹھیک ہے۔ اور نہیں ہے شفا اس گھر میں جس میں شادی ہو رہی ہو مرد کی، شادی کرے مرد اس پر، یعنی کہ عورت کو حق مار دے اس کو، ٹھیک ہے، شادی کرے مرد اس پر، یعنی کہ اب زید اور عمر کا کٹھا گھر تھا، زید نے نا اپنا گھر وہ اپنی عورت کو دے دیا مہر میں، تو اس پر شفا نہیں ہے۔ یا خلا کرے عورت اس کے ساتھ، یعنی کہ عورت اور ایک مرد مالک تھا ایک گھر کا، عورت نا اپنے مرد سے طلاق لیتی ہے، خلا لیتی ہے، تو وہ گھر دیتی ہے اس کو خلا میں، تو پھر بھی اس میں بھی شفا نہیں ہوگا۔ یا کرایہ دار اس کے بدلے گھر دے، یا کرایہ دار اس کے بدلے گھر دے، یعنی کہ ایک بندے نے ایک جگہ پر گھر لیا ہوا ہے کرایہ پر، وہ کہتا ہے کہ میں کرایہ نہیں دے سکتا، میرا وہ گھر لے لے، تو پھر بھی شفا نہیں ہوگا۔ یا صلح کرے جان بوجھ کر قتل کرنے میں، قتل کرنے سے دم عمد کہتے ہیں جان بوجھ کر قتل کرنے، یعنی کہ ایک بندے نے ایک بندے کو قتل کر دیا، وہ کہہ کہ ہم تم سے معاف نہیں کرتے، دوسرا جس نے قتل کیا اس نے کہ یار میرا گھر لے لو معاف کر دو، تو وہاں پر بھی شفا نہیں ہوگا چاہے وہ اکٹھے رہتے۔ یا آزاد کرے اس پر غلام کو،
آزاد کرے غلام کے بدلے، یعنی کہ ایک بندہ کہے کہ یار میرا یہ گھر لے لے، غلام آزاد کر دے، تو وہاں پر بھی شفا نہیں ہوتا۔ یا صلح کرے گھر کے بدلے انکار کے ساتھ، یعنی کہ جو بندہ انکار کر رہے میں صلح نہیں کرتا، وہ کہ یار میرا گھر لے لے صلح کر دے۔ یا سکوت اختیار کرے، بندہ کہے کہ چپ رہے گھر لے لے ٹھیک ہے، پھر بھی نہیں ہے۔ بس اگر صلح کرے اس سے، یعنی کہ اقرار کے ساتھ، گھر کے بدلے اقرار کے ساتھ، تو اس میں شفا ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر اقرار کے ساتھ کرے صلح، یعنی کہ صلح کرے اور سب کو بتا دے، تو پھر تو وہاں پر شفا ثابت ہوگا، ساتھ والا کہے کہ یار نہ دے۔ اگر سب کو نہ بتائے تو وہاں پر شفا کیا ثابت نہیں ہوگا، کیا چیز ہے وہاں پر شفا ثابت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ آگے اصول الشاشی کا نکالو۔ قولہ علیہ السلام، قولہ علیہ السلام، ما سکتہ السماء ففیہ العشر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے جو چیز، جو زمین کو بھی آسمان پلائے اس میں عشر ہے، جس کو آسمان پلائے، سکتہ جس کو پلائے آسمان، ففیہ اس میں عشر ہے، جس کو آسمان پلائے اس میں کیا ہے، عشر ہے۔ اب یہ نص ہے عشر کے بیان، یہ نص ہے، مقصود یہ ہے کہ جو چیز آسمان پلائے اس میں کیا عشر ہے۔ اب اس میں سبزیاں بھی شامل ہیں، سبزیاں کو بھی آسمان پلاتا ہے نا، تو اس میں بھی عشر ہے۔ مقصود کس لیے چلائی گئی ہے، نص کے لیے، جو چیز آسمان پلائے وہ کیا ہے، عشر ہے۔ اور آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ نہیں ہے فی الخدا راوتی، خدا راوت واتی صدقہ، تو نہیں ہے سبزیوں میں صدقہ، سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے۔ اب صدقے میں طویل کی جائے گی کہ صدقے سے مراد عشر ہے، صدقے سے مراد کیا ہے، عشر ہے، لہذا یہاں پر سبزیوں میں عشر کا ہونا نہ ہونا ظاہر ہے۔ صدقے سے طویل کی، صدقے سے مراد کیا ہے، عشر ہے، تو طویل کریں گے کہیں گے صدقے سے مراد عشر ہے، تو یہ ظاہر ہے نا، ظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ سبزیوں میں عشر نہیں ہے، ظاہری طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ سبزیوں میں کیا عشر نہیں ہے۔ اب یہ ظاہر ہے اور پیچھے نص ہے، پیچھے نص ہے، مقصود وہاں پر عشر کو ثابت کرنا ہے، یہاں پر ظاہر ہے کہ سبزیوں میں عشر نہیں ہے، ظاہری طور پر مقصود ہو رہا ہے۔ تو ظاہر اور نص جب آپس میں ٹکرا جائیں ترجیح کیا پائے گا، ترجیح کیا پائے گا، نص پائے گا، اور ہم یہ کہیں گے کہ سبزیوں میں بھی عشر ہے، اور ہر وہ چیز جس کو آسمان سیراب کرے اس میں کیا ہے، عشر ہے۔ ٹھیک ہے، تفسیر کریں گے، معول ہے، نص ہے عشر کی نفی میں، ظاہر ہے عشر کی نفی میں، المعول کہتے ہیں ظاہر ہے عشر کی نفی میں، کیوں؟ کیونکہ صدقہ احتمال رکھتا ہے وجوب کا، یعنی کہ عشر کا، عشر جو واجب ہے، صدقہ اس کا بھی احتمال رکھتا ہے جو واجب ہے۔ صدقے کی بڑی قسمیں ہیں، صدقہ نفلی ہوتا ہے، صدقہ وجوب ہوتا ہے، صدقہ فطر ہوتا ہے، تو اس صدقے سے مراد کیا ہے، صدقہ وجوب ہے جو عشر ہے، واجب ہے۔ بس ترجیح پا جائے گا پہلا دوسرے پر، یعنی کہ پہلا دوسرے پر کیا کرے گا، ترجیح پا جائے گا، ثانی کیا کرے گا، ترجیح پا جائے گا، ثانی کیا ہے، وہ ترجیح پا جائے گا پہلا دوسرے پر، پہلا نص ہے، نص پر عمل کرتے ہوئے یہ کہیں گے جو جو زمین سے ہوگے وہ کیا ہے، وہ اس پر عشر ہے۔ یہاں اس حدیث پاک میں جو دوسری حدیث پاک ہے نا، اس میں نا امام صاحب اور صاحبین کے نزدیک اختلاف ہے، صاحبین کا اختلاف، صاحبین فرماتے ہیں عشر ان چیزوں میں ہوگا جو چیزیں مضبوط ہو، جو چیزیں کیا ہوں مضبوط ہو ان میں عشر ہوگا، جو چیزیں مضبوط نہ ہو ان میں عشر نہیں ہوگا۔ جس طرح کے گندم ہو گئے، چاول ہو گئے، ان میں عشر ہوگا کیونکہ یہ مضبوط ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو چیزیں مضبوط ہو یعنی پیداوار پائیدار ہو، مضبوط ہو، جس طرح کے گندم، چاول، اور دوسرا پیداوار کم از کم 5 وسق ہو، پیداوار کیا ہو، کم از کم 5 وسق ہو، اور
ایک وصف 60 سا کا ہوتا ہے، ایک وصف 60 سا کا ہوتا ہے، 60 سا کا ہوتا ہے، اور ایک سا ہمارے نزدیک تقریباً 3-3.5 کلو کے لگ بھگ ہے، تو لہذا 300 سا ہوں گے تو اشر ہوگا۔ امام صاحب دوسری صاحبان کیا فرماتے ہیں، پیداوار کم از کم 5 وصف کو، اور ایک وصف 60 سا کا ہوتا ہے، اور 60 سا کو 5 سے ضرب دے تو کیا بنے گا، 300 بنے گا، لہذا 300 سا ہوں گے تو اشر ہوگا صاحب بہن کے نزدیک۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہاں حدیث پاک مطلق ہے، فرمایا نا رب تعالی نے اور وسلم نے ما سکت السماء، جو چیز آسمان سے راب کرا، مطلق رسول نے فرمایا، لہذا جس کو بھی آسمان پلائے اس میں اشر ہوگا۔ اب یہاں پر پائیدار کی قید بھی نہیں ہے، پائیدار کی قید نہیں ہے، پائیدار کی قید نہیں ہے، مطلقاً فرمایا پائیدار ہو نہ ہو، مضبوط ہو نہ ہو، مطلقاً فرمایا، لہٰذا امام صاحب کے نزدیک سبزیوں میں بھی کیا ہوگا، اشر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ آگے ہے وہ امل مفسر، بہر المفسر، مفسر کی تعریف کر رہے ہیں، وہ جس کی مراد لفظوں سے ظاہر و متکلم کی طرف سے بیان کے ساتھ، وہ مفسر وہ ہے جس کی مراد لفظوں سے ظاہر ہو متکلم کی طرف سے بیان کے ساتھ، متکلم کی طرف سے بیان کے ساتھ، بحیث اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ باقی رہے اس کے ساتھ احتمال تعویل کا اور تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے، تعویل کا اور تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے۔ مفسر اسے کہتے ہیں جس کی مراد لفظوں سے ظاہر و متکلم کی جانب سے بیان کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ اس میں احتمال اور تعویل اور تخصیص کرنے کا احتمال باقی رہے ہی نہیں، وہ خود ہی اتنی ظاہر ہو کہ تعویل کرنے کا احتمال ہو ہی نہ۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے تفسیر کو، اس کو آپ نے زبانی یاد کر لینا، آگے انشاءاللہ ہم کریں گے، کل سے اس کی مثال پڑھیں گے مفسر کی، لیکن آپ کو زبانی یاد ہو۔ ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ دروس کافیہ۔ منادا، اور دوسری قسم کون سی ہے، منادا، دوسری قسم منادا، منادا وہ اسم ہے جس کا متوجہ کرنا مطلوب ہو، اقبال ہو، متوجہ کرنا مطلوب ہو، ایسے حرف کے ساتھ جو قائم مقام و عدو کے، ایسے لفظ کے ساتھ جو قائم مقام و عدو کے، لفظاً یا تقدیراً، لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ ٹھیک ہے، منادہ کسے کہتے ہیں کہ متوجہ کرنا مطلوب ہو ایسے حرف کے ساتھ جو عدو کے قائم مقام ہو، چاہے وہ لفظاً ہو چاہے وہ تقدیراً ہو۔ یہاں پر بھی فعل کے حذف کے وجوبی کی صورت بیان کر رہے ہیں، وہ پہلی منادہ واری ہے، اور مبنی ہوگا، مبنی ہوگا رفع کی علامت پر، مبنی ہوگا رفع کی علامت پر، اگر ہو مفرد معرفہ، اگر ہو مفرد معرفہ ہو تو مبنی بر فتح ہوگا، مبنی بر رفع ہوگا، مبنی بر رفع ہوگا، مبنی بر ضم ہوگا، جس طرح کہ یا زید یا رجل یا زیدان یا زیدون، یہ مفرد معرفہ ہے تو مبنی بر رفع ہے۔ اور خاص ہوگا لام استغاث، استغاث کے ساتھ، لام استغاث کے ساتھ، لام استغاث، استغاث کہتے ہیں جو ہول ناکیوں کی جگہ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ غم کی جگہ میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ کوئی مار جائے تو کہتا ہے او، کہتے ہیں یا زیداؤ یا او، اس طرح لفظ استعمال کرتے ہیں نا وہ والے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے، تو تب یہ کیا ہوگا، مجرور ہوگا، جس طرح کہ یا لزیدن، یا لزا زیدن، یہ بھی ادو یہاں پر نکالیں گے ہم، اور مفتوح ہوگا اس کے الف کے لاحق ہونے کے ساتھ، الف کے لاحق ہونے کے ساتھ یہ مفتوح ہوگا، نہ ہوگا لام اس میں، لام اس میں نہیں ہوگا، الف ہوگا آخر میں، جس طرح کہ یا زیداؤ، یا زیداؤ، اس طرح سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ کس طرح پکارتے ہیں جو کوئی مر جائے،
تو یہ ہول ناکیوں کی جگہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اور منصوب ہو کا ان دونوں کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ اگر مفرد معرفہ بھی نہ ہو، استغاث کے لیے بھی نہ ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ جس طرح کہ یا عبداللہ، یہ مفرد معرفہ بھی نہیں ہے، ہول ناکیوں کی جگہ میں، استغاث کے لیے بھی نہیں، تو منصوب ہے۔ یا طالعا جبلا، یا رجلا غیر معین کے لیے، جب غیر معین ہو رجلا تو یہ کیا پڑھیں گے؟ منصوب پڑھیں گے۔ جب معین ہو تو پھر ہم اس کو مرفوع پڑھیں گے۔ جب کوئی غیر معین ہو مرد تو ہم رجلن پڑھیں گے، منصوب پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، اور یہ زبانی یاد کرنے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا کرتا ہوں لیکن ہونے آپ کو کیا چاہیے؟ زبانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول فرمائے۔ اس سب کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا۔